أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجعرون. تم کو جو نعمت بھی ملی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، پھر تمہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے گڑ گڑانے لگتے ہو۔ سورہ نحل کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیتوں میں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دو خدا مت بناؤ، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، اور زمین و آسمان کا مالک بھی وہی ہے، اور لازمی ہے کہ اس کی مستقل اطاعت اور بندگی کی جائے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ سورہ زمر 23 پارے میں فرمایا عبادت اللہ تعالیٰ کی خالص اسی کے لیے ہونی چاہیے، خبردار اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں ملانا، اور خالصتاً دین پورے کا پورا اسی کے لیے ہو۔ اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں، اور پھر جب تم کو کوئی تکلیف پریشانی پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو تم کس کے آگے گڑ گڑاتے ہو؟ سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے تم۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سورہ عنکبوت 21 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم کشتیوں پہ سوار ہوتے ہو فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب وہ بھنور میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی ہے کشتی پانی کی، تو تم اللہ تعالیٰ کو خالص گڑ گڑا کر اسی کو پکارتے ہو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ تم کو اس سے نجات دے دیتا ہے، اس پریشانی سے اور مصیبت سے، اس طوفان سے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں پوچھا ہے کہ یہ ساری نعمتیں تم استعمال کرتے ہو، اس وقت تم کو خیال نہیں آتا، اور جب تمہارے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو تم اسی کی طرف رجوع ہوتے ہو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا 20 پارے میں کہ تمہاری مضطر کی جو پکار ہے، جب پریشانی میں پڑ جاتا ہے انسان انتہا سے زیادہ، اضطراری کیفیت جسے کہا جاتا ہے، اس وقت کس کو پکارتا ہے سوائے اللہ کے؟ اس کو صرف اور صرف اللہ ہی یاد آتا ہے، اور اس کی پریشانی اور تکلیف کون دور کرتا ہے سوائے اللہ کے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے والا۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب وہ تمہاری تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تکلیف کے دور ہو جانے کے بعد تم پھر وہی حرکتوں میں پڑ جاتے ہو جو پچھلی حرکتیں تھیں تمہاری۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیفیں دور کر دیتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا احسان مان کر اس کا شکر ادا کرنا، غیر اللہ کا احسان ماننے لگتے ہو کہ فلاں اور فلاں کی مہربانی سے ہوا۔ مشرکین دیوی دیوتاؤں کی مہربانی سمجھتے ہیں، اور مسلمان جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں اسے اولیاء اور پیروں کی مہربانی قرار دے کر اس کے شکریہ کے طور پر ان کے نام کی نظر و نیازیں چڑھاتے ہیں۔ شرک کی قسم قرن اول کے مسلمانوں میں نہیں تھی، یہ بعد میں ایجاد ہوئی، اور اب اس کا ایسا چلن ہو گیا کہ موجودہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس میں ملوث ہو گئی ہے، اور وہ لوگ اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شرک کہاں کرتے ہیں، ہم تو ان کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کے پاس صرف سفارش کے لیے جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے لا لیے یہ لوگ، یہ طریقہ کار نہیں معلوم۔ اس قسم کی باتیں کر کے وہ اپنے دل کو بہلا لیتے ہیں، شیطان ان کو اس میں ملوث کر دیتا ہے، اور وہ جا جا کر غیر اللہ کے پاس نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ اس میں اسی کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف دور کرتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ اگر تمہارے میں ذری بھی شرافت ہے تو اس کا احسان مان کر اس کا شکر ادا کرنا، نہ کہ غیر اللہ کا۔
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تاکہ وہ تمہاری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں تو فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہ تم جو کر رہے ہو، تم یہ مت سمجھو کہ یہ ہمیشہ تمہارا چلنے والا ہے، یہ بہت تھوڑے دن ہے، یہ اللہ کی نعمتیں تم استعمال کر لو۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، فرمایا سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں، برت لو اس کو، کہہ دو کہ برت لو، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہے، آگ کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، فرمایا سورہ مرسلات 29ویں پارے میں کہ کھاؤ اور پی لو اے مجرموں، تھوڑے دن ہیں یہ تمہارے لیے، یہ نعمتیں جو تم کو دی گئی ہے تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، کر لو کچھ دن کے لیے، ان قریب تم جان لو گے کہ تم نے کیا کیا تھا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور جو چیزیں ہم نے انہیں دی ہیں ان میں سے ایک حصہ وہ ان معبودوں کے لیے مقرر کرتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں۔ اللہ کی قسم تم سے ان من گھڑت باتوں کے بارے میں ضرور باس پرس ہوگی، جیسا کہ اس سے پچھلی آیتوں میں بھی آ رہا تھا کہ وہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفیں دور کرتا ہے، ان کو ساری نعمتیں دیتا ہے، لیکن جب اس کی تکلیفوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو پھر وہ ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز دی ہے اور نوازا ہے، عطا فرمایا ہے اپنے فضل و کرم سے۔ جو کچھ بھی رزق اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وہ بغیر جانے بوجھے ان بتوں کے اوپر اور ان جنات اور شیطانوں کے اوپر چڑھاتے ہیں اور ان کا حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خبروں میں مدفون لوگ ہیں جن کے بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ ان کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، کیا واقعی میں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں یا کچھ اور فہرست کے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی وہ وہاں پر جا کر ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے کر رکھے ہیں اور ان سے نظر و نیاز مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور ان کے لیے بھی حصے مقرر کرتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے تم ان کے اور ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہو، اللہ کی قسم تم کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان من گھڑت باتوں اور طریقوں سے تم نے جو اپنی زندگی میں جو ہے ایجاد کر لیے تھے، ضرور ضرور تم سے باس پرس ہوگی اور سوال کیا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، پاک ہے وہ ان کے لیے وہ جو چاہے۔ یعنی عرب میں کچھ قبیلے تھے ایسے جیسے بنو قزا اور بنو کنانا وغیرہ، وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جبکہ کتنا جو ہے جھوٹ اور غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں، یعنی تم تو اپنے لیے بیٹے مانگتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں منسوب کرتے ہو، یہ کیسی بھونڈی تقسیم ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز تو اللہ کی اولاد ہے ہی نہیں، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد بھی منسوب کرتی ہو، اور ایسی چیز جو تم خود اپنی ذات کے لیے جس کو پسند نہیں کرتے وہ چیز تم اللہ کے لیے پسند کرتی ہو اور منسوب کرتی ہو۔ یہ کیسا طریقہ تم نے اختیار کر لیا ہے۔ مشرکین عرب جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جو ایک سراسر بے بنیاد بات ہے، بیٹیاں ہونا ان کے نزدیک بجائے خود ایک معیوب بات تھی، لیکن وہی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کر دیتے اور اپنے لیے بیٹے منسوب کرتے، پسند کرتے۔ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو اسے اپنے لیے آر سمجھ بیٹھتے، اسی طرح انہوں نے اپنے لیے جو معیار مقرر کر لیا تھا اس سے پست معیار اللہ تعالیٰ کے لیے قائم کیا تھا۔ ان کی اسی فاسد ذہنیت پر ضرب لگائی گئی، اور آگے بھی انہی کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، بیٹی کی ولادت کی، تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اور منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ کسی کو چہرہ دکھائیں یا نہ دکھائیں،
یا اس بیٹی کو زمین کھود کر گاڑ دیں، اور رکھنا پسند نہیں کرتے تھے بیٹی کو، اور اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ آگے کی آیتوں میں انشاءاللہ اس پر بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔